علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک سوال یہ آیا ہے، مفتی صاحب بیعانہ کی رقم رکھنا کیسا ہے، جبکہ ہمارے بیچ میں اس بارے میں معاہدہ ہو چکا تھا؟ اس سلسلے میں وضاحت فرمائیں۔ سوال یہ معلوم کیا گیا ہے کہ اگر ہم نے کوئی مکان یا کوئی پلاٹ وغیرہ یا کوئی بھی سامان ہم دو لوگوں کے بیچ میں طے ہوا کہ ایک نے کہا کہ میں اس کو خرید رہا ہوں، دوسرے نے جس کا وہ سامان ہے اس نے اس کو بیچ دیا، لیکن ابھی صرف ان کے بیچ میں معاہدہ ہوا ہے اور خریدنے والے نے کچھ رقم بیعانہ کے طور پہ مالک کو دے دی، لیکن ان کے بیچ میں یہ طے ہوا کہ اگر تم نے میرا یہ مال متعینہ وقت پر جو ٹائم دیا گیا ہے، 2 مہینے 4 مہینے جو بھی وقت دیا گیا ہے، اگر اس وقت پر تم نے مجھ سے یہ سامان یہ مال نہیں خریدا تو آپ جو مجھے بیعانہ کی رقم دے رہے ہیں وہ ضبط ہو جائے گی، وہ واپس نہیں دی جائے گی۔ تو اب سوال یہ کیا گیا ہے کہ جب ہمارے بیچ میں یہ طے ہو چکا ہے کہ ہم رقم واپس نہیں کریں گے، تو یہ جو خریدار ہے اس کے پاس پیسوں کا انتظام نہیں ہو پایا اور یہ مال نہیں خرید رہا، ابھی اپنی بات سے مکر رہا ہے، تو اس خریدار کو جس نے بیعانہ کی رقم مالک کو دی تھی، بیعانہ کی رقم واپس لینا یہ جائز ہے یا نہیں، اور اس مالک کو اس کی رقم رکھنا ضبط کرنا جبکہ دونوں کے بیچ میں طے ہو چکا تھا، یہ جائز ہے یا نہیں، یہ سوال کیا گیا۔ جواب اس کا یہ ہے کہ اس طرح کا معاہدہ کرنا کہ اگر تم نے میرا مال فلاں وقت پر نہیں خریدا جو ہمارے بیچ میں طے ہو رہا ہے، تو آپ کی جو یہ رقم ہے، بیعانہ کی جو رقم ہے یہ ضبط کر لی جائے گی، یہ معاہدہ شریعت کے خلاف ہے، اور شریعت کے خلاف ہونے کی وجہ سے یہ معاہدہ توڑنا لازم اور ضروری ہے، اور مالک کے لیے اس کی رقم رکھنا یہ ہرگز جائز نہیں ہے۔ یہ تو شریعت کا حکم ہے، لیکن ہمارے مسلمان بھائیوں میں جو وہ مسلمان کے جو دنیا کے پیچھے لٹ لے کر بھاگ رہے ہیں، جن کا مقصد دنیا کمانا ہے، چاہے سامنے والے کا گلا کاٹ کر ہی دنیا کمائی جائے، وہ مسلمان بیعانہ کی رقم کو ضبط کرنا اور اس پر قبضہ کرنا، اپنے خرچ میں اس کو استعمال کرنا، یہ اس کا حق سمجھتے ہیں۔ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے جو بیعانہ کی رقم سامنے والے سے لے لی ہے، اب یہ ہماری اور ہمارے باپ کی ہے، اگر وہ ہم سے سودا لے گا تو یہ پیسے ان پیسوں میں جڑیں گے، ورنہ پیسے ختم، تم اپنے گھر اور ہم اپنے گھر، اور وہ جو مالک ہیں وہ سارا پیسہ ہڑپ کر جاتے ہیں۔ یہ طریقہ شریعت کے خلاف ہے، ان چیزوں سے بچنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔